وہ پانچوں بہن بھائی ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، مگر یہ گھر عام نہیں تھا۔ شہر کے کنارے پر واقع یہ پرانا سا مکان برسوں سے خاموش کھڑا تھا، جیسے کسی راز کو اپنے اندر دفن کیے بیٹھا ہو۔ سب سے بڑا بھائی احمد تھا، ذمہ دار اور سنجیدہ۔ اس کے بعد 4 بہنیں تھیں۔ آشا سب سے بڑی، مرم خاموش اور گہری سوچ رکھنے والی، سارا خوش مزاج مگر جلد ڈر جانے والی، اور سب سے چھوٹی زینب، جو اکثر ایسی باتیں کہہ دیتی تھی جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ ان کے والدین کا انتقال 5 سال پہلے ایک حادثے میں ہو گیا تھا، اور تب سے یہ گھر اور بھی زیادہ سنسان لگنے لگا تھا۔ الفاق رات جب بارش ہو رہی تھی اور تیز ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، زینب نے اچانک کہا، بھائی، آج پھر وہ کمرہ جاگ گیا ہے۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سا کمرہ؟ زیب نے آہستہ سے اوپر والی منزل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بند کمرہ، جسے والدین کے مرنے کے بعد کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس رات سب نے اوپر سے قدموں کی آوازیں سنیں، حالانکہ اوپر کوئی نہیں رہتا تھا۔ ادھے رات کے قریب مریم کی آنکھ کھلی، کس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بہت دھیمی مگر دل چیر دینے والی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے اندھیرا، مگر راہداری کے آخر میں ہلکی سی روشنی۔ اچانک ٹیک ٹھک ٹھک، سڑیوہے پر کسی کے چلنے کی آواز۔ مرم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سارا اور عائشہ بھی جاگ چکی تھیں۔ احمد بھی ہاتھ میں ٹارچ لیے آ گیا۔ اوپر سے آواز آ رہی ہے، احمد نے کہا۔ زیب کونے میں بیٹھی بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اسے آزاد نہیں کرنا تھا۔ پانچوہے آہستہ آہستہ اوپر پہنچے۔ وہ کمرہ جس پر سالوں سے تالا لگا تھا، اب خود بخود کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے اندر سے صد ہوا کا جھونکا نکلا۔ دواروہے پر پرانے ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک آئینہ رکھا تھا، ٹوٹا ہوا، مگر اس میں سب کے عکس نظر آ رہے تھے۔ اچانک آئینے میں ایک چھٹی پرچھائی نظر آئی، جو ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ سارا چیخ پڑی۔ احمد نے موڑ کر دیکھا، چئی کوئی نہیں تھا، مگر جب دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہ پرچھائی زینب کے اندر سماتی ہوئی نظر آئی۔ اس رات کے بعد زینب بدل گئی۔ وہ ہنسنا بھول گئی، اکثر دیواروں سے باتیں کرتی اور کہتی، وہ چاروں بہنیں چاہتی ہے، بھائی کو چھوڑ دے گی۔ الفاق ایک کر کے بہنوں کو عجیب خواب آنے لگے۔ ہر خواب میں وہی کمرہ، وہ آئینہ اور ایک آواز۔ مرم نے پرانی الماری سے والدہ کی ڈائری نکالی۔ اس میں لکھا تھا، یہ گھر ایک آسیب کا مسکن ہے، 5 بچوں میں سے ایک محافظ اور 4 قربانی ہے۔ اگر کمرہ کھل گیا تو خون کا رشتہ بھی نہیں بچے گا۔ احمد کا جسم کانپنے لگا۔ محافظ کون ہے؟ اس لمحے زینب بولی، مگر آواز اس کی نہیں تھی۔ بھائی، تم محافظ ہو، اور یہ چاروں۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے خون رسنے لگا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ احمد نے بہنوں کی طرف دیکھا۔ آشا رو رہی تھی، مرم خاموش تھی، سارا کانپ رہی تھی۔ زیب کے جسم میں وہ چیز پوری طرح داخل ہو چکی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ایک کو چان لو، ورنہ سب ختم۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور آئینے پر ٹارچ دے ماری۔ یہ ٹوٹا۔ الفاق چیخ گونجی اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ اگل صبح گھر بالکل خاموش تھا۔ پڑوسوہے نے دیکھا کہ احمد اکیلا بیٹھا ہے۔ 4 بہنیں کہ نہیں تھیں، اور زینب، وہ اب عام بچی تھی، مگر کبھی کبھار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتی اور کہتی، قربانی قبول ہو گئی۔ 4 بہنوں کی گمشدگی کو 3 دن گزر چکے تھے۔ پولسا آئی، سوالات ہوئے، مگر اس پرانے گھر کے سناٹے نے ہر جواب نگل لیا۔ احمد ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا، وہ صوفہ وہی خالی نظریں۔ رات کو وہ سوتا تو نہیں تھا، بس آنکھیں بند کر کے جاگتا رہتا تھا۔ اور زینب، وہ اب بالکل نارمل لگتی تھی، ہنستی کھیلتی، مگر آئینے سے نظریں نہیں ہٹتی تھی۔
चौथे रात 12:07 पर अहमद ने फिर आवाज सुनी, केसर केसर। जी कोई नंगे पांव फर्श पर घिसट रहा हो। वो आहिस्ता से उठा, सड़ेऊहे की तरफ देखा तो नीचे हल्की सी रोशनी थी। किचन के आईने में 4 साए खड़े थे, आशा, मरियम, सारा और एक चौथी शक्ल जिसका चेहरा जल चुका था। अहमद पीछे हटा, मगर आईने से आवाज आई, भाई, हमें अधूरा छोड़ दिया गया है। या टूटा नहीं था, वो खुद सांस ले रहा था। सच जो छप गया था। अहमद को याद आया डार का आखिरी सफ़ा जो इसने कभी पढ़ा ही नहीं था। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। सफ़े पीला हो चुका था, मगर अल्फाज अब भी ताज़ा थे। अगर मुहाफिज गलत फैसला करे तो कुर्बानी खत्म नहीं होती, वो पलट कर आती है। अहमद का दम घुटने लगा। उस लम्हे ज़ैनब पीछे आ खड़ी हुई। भाई, अपने आईना तोड़ दिया, मगर दरवाजा नहीं बंद किया। उसकी आंखें अब सियाह हो रही थीं। रात के 2 बजे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर से खुला। वो बंद कमरा, मगर अब दीवारों पर 4 नाम लिखे थे, खून से। दरवाजे के अंदर 4 बहनें खड़ी थीं, मगर वो जिंदा नहीं थीं। इनके पांव जमीन से ऊपर थे, इनके खाली। और आवाज एक, अब बारी मुहाफिज की है। अहमद चीखा, चई हटा, मगर ज़ैनब ने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ैब ने आहिस्ता से कहा, मैं कुर्बानी नहीं थी भाई, तो दरवाजा थी। अहमद समझ गया, इस्म को मुकम्मल होने के लिए 5 की रूहें चाहिए थीं। 4 बहनें बंद हो गईं, अब वो खुद रह गया था। अहमद ने जेब से मां की तस्बीह निकाली। इनके ओहे से आंसू बह रहे थे। उसने आखिरी बार कहा, मुझे मुआफ कर देना, और बंद कमरे में कदम रख दिया। दरवाजा खुद बखुद बंद हो गया। उगल सुबह, गेर बिल्कुल खाली था। पड़ोसूहे ने देखा, दरवाजा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं। सिर्फ एक चीज, द्वार पर 5 हाथों के निशान, और नीचे लिखा था, और आज भी अगर कोई इस घर के सामने से गुजरता है तो आईने में 5 अक्स मुस्कुराते नजर आते हैं। घर की आखिरी रात खामोश थी। सुबह जब लोग अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ जूं का तूं था, मगर आईने गायब थे। कहा गया कि अहमद ने खुद को कुर्बानी बनाकर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। चारूहे बहनों की आवाजें अब कभी कभार हुआ में सुनाई देती हैं, मगर वो किसी को नजर नहीं आती। ज़ैब अब आम बच्ची लगती है, मगर आईने के बगैर भी अक्स देख लेती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, घर सो गया है, मगर मरा नहीं। खत्म शद। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद कहानियां लेकर हाजिर हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।